السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 161 سے۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ویئر اباؤٹس ان نون، یعنی کہ لوکیشن یا پوزیشن کا معلوم نہ ہونا۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم پاکستان میں خواتین کی فلاح و بہبود ویل بینگ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ مین فوکس ہمارا رہے گا وومن ابڈکشن کیسز کے اوپر، یعنی کہ عورتوں کے اغوا کے کیسز کے اوپر۔ نیکسٹ ہم اسٹڈی کریں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے پراسٹیٹیوشن ڈینس چلائے جاتے ہیں، یعنی کہ براثل ہاؤسز چلائے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو پولیس کی سپورٹ حاصل رہتی ہے، اور بہت سارے کیسز کو پولیس الوپمنٹ کہہ کے ختم کر دیتی ہے۔ الوپمنٹ کو بھی ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے کہ الوپمنٹ ہوتا کیا ہے اور کس طرح سے یہ لیڈ کرتا ہے سینسٹر ایکٹیویٹیز کی جانب۔ لاسٹ 2 ڈیز ہم ایڈیٹوریل اسٹڈی نہیں کر پائے کیونکہ میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ آپ سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ میری طبیعت بھی کچھ بہتر ہو جائے، اور آپ اپنی سپورٹ اسی طرح سے جاری رکھیے گا۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل جو ہمارا ہے وہ ہے پوزیشن آن یوکرین کے اوپر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور پاکستان کے لیے رشیا ایک کی پلیئر ہے پورے خطے کے اندر، کیونکہ نہ صرف سیاسی وجوہات کے لیے پاکستان کے لیے رشیا اہم ہے، بلکہ پاکستان کی جو انرجی نیڈز ہیں اس کے لیے بھی خاصی اہمیت رکھتا ہے رشیا۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم پاک سٹریم پروجیکٹ کو دیکھیں گے کہ یہ کیا پروجیکٹ ہے، کیوں اہمیت کا حامل ہے، اور رشیا سے ریلیٹڈ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں پاک سٹریم پروجیکٹ کی کیا اہمیت ہے، اور کس طرح سے پاکستان کو اپنا سٹانس رکھنا چاہیے، کیا پوزیشن اپنانی چاہیے یوکرین کے معاملے کے اوپر، اور گریٹ پاور رائیولری میں پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہمارا ہوگا ہائیسٹ ڈیفیسٹ سے متعلق، یعنی کہ سب سے بڑا خسارہ۔ جنوری کے مہینے کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ تقریباً $2.55 بلین بنتا ہے۔ اس کی وجوہات مین کیا ہے؟ انکریزنگ، سورنگ، آگمنٹنگ، ایسکیلیٹنگ امپورٹس ہیں، یعنی کہ درآمدات ہیں، اور جو ہماری ریمیٹنسز ہیں، یعنی کہ بیرون ملک سے پاکستانی جو روپیز، ڈالرز پاکستان میں بھیجتے ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہماری ڈیٹ پیمنٹس ہیں، یعنی کہ جو قرضہ جات کی ادائیگیاں ہیں وہ بھی انکریز کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ وائز ہیں پرابلمز ہیں وہ مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مزید ڈیٹیل سے تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں ڈسکس کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور جو ہمارے پاس یلو کلر ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے۔ ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکرز کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور پرپل کلر میں ہمارے پاس ایڈیمز یا پھر میٹافورز ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، جس کا ٹائٹل ہے ویئر اباؤٹس ان نون، دیر آر ڈسٹربنگ امپلیکیشنز بیہائنڈ دا اسٹیگرنگ نمبر۔ اسٹیگرنگ ہوتا ہے ڈیپلی شاکنگ، ایسٹانشنگ، حیران کن تعداد کے پیچھے بہت زیادہ پریشان کن مضمرات ہیں، امپلیکیشنز ہیں، انوالومنٹ، کنیکشن، سجیشنز ہیں، اینڈ دے اسپیک والیومز فار دی لو پریارٹی اکارڈنگ ٹو وومنز ویل بینگ ان پاکستان۔ اور یہ تمام چیزیں اس حجم کے بارے میں بتاتی ہیں جو کہ کم ترجیح دی جاتی ہے عورتوں کی فلاح و بہبود کو پاکستان کے اندر۔ اکارڈنگ ٹو پولیس ڈیٹا کے مطابق تقریباً 40,000 عورتوں کو ابڈکٹ کیا گیا، اغوا کیا گیا پنجاب میں 2017 سے لے کے جنوری 2022 تک۔ دیٹ مینز، اس کا یہ مطلب ہے تقریباً 8,000 خواتین فیمیلز ہر سال اغوا ہوتی ہیں، اور تقریباً 650 ہر مہینے غائب ہو جاتی ہیں، مسنگ ہو جاتی ہیں۔ دا پولیس کلیم، پولیس کا یہ دعویٰ ہے، دے ہیو ریکورڈ اور ٹریس 37,140 آف دیم، کہ پولیس نے تقریباً ریکور کرا لیا، بازیاب کرا لیا یا پھر ٹریس کر لیا ہے 37,140 خواتین کو، جبکہ 3,571 ایسی ہیں جن کی پوزیشن، لوکیشن، ویئر اباؤٹس ابھی تک نامعلوم ہے۔ However, تاہم what appears to be an epidemic of missing women، ایسا نظر آتا ہے کہ جو ایپیڈیمک ہے غائب ہونے والی خواتین کی، یہ تبھی سرفیس ہوئی ہے جب سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ نے انوالو کیا
ابڈکشن کیس آف صوبیہ بطول کو 2020 سے یہ کیس چلا تھا، جس میں 18 ایئر اولڈ صوبیہ بطول سرگودا سے مسنگ ہوئی تھی. ویئر دا پولیس لیپٹ انٹو ایکشن، اور پولیس نے جمپ کیا ایکشن میں کورٹ کے آرڈرز کے اوپر. دے ریکورڈ فرام ویریس پارٹس آف پنجاب نو لیس دین 151 کڈنیپڈ فیمیلز. انہوں نے پنجاب سے 151 اغوا کی گئیں خواتین کو بازیاب کرایا، جن کا تعلق صرف سرگودا سے تھا. آف دوز، ان میں سے 21 ور فریڈ فرام پراسٹیٹیوشن ڈینس. 21 ایسی تھیں جن کو براتھل فرینچوں سے آزاد کرایا گیا. پراسٹیٹیوشن ڈینس ایک ایسی پلیس ہوتی ہے جہاں پہ لوگ سیکشول ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں. دا پولیس آلسو ٹریک ڈاؤن 20 باڈیز آف ان آئیڈینٹیفائڈ وومین. اسی طرح سے پولیس نے شناخت کی ہے 20 خواتین کی جن کو ابھی تک شناخت نہیں کیا جا سکا مورگز میں، یعنی کہ ایسی پلیس جہاں پہ ہیومن کارپسز لاشیں سٹور کی جاتی ہیں پورے صوبے کے اندر. اور انہوں نے فورینزک سائنس سروسز کو بھی انوالو کیا ہے تاکہ ان کی شناخت کی جا سکے. دا 10 ریزلٹس thus far obtained شو، اب تک جو 10 نتائج حاصل کیے گئے ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ صوبیہ بطول از ناٹ امنگ دیم، کہ صوبیہ بطول ان میں موجود نہیں ہے. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. بٹ ایٹ لیسٹ سم فیملیز ول فائنلی گیٹ کلوجر، لیکن پھر بھی کچھ خاندان ایسے ہیں جن کے کیسز کلوز ہو جائیں گے. وٹ واز ان ارتھ، جو بھی چیزیں ریویل کی گئیں، انکشاف ہوا اس شارٹ سپین آف ٹائم میں، کم عرصے کے دوران پنجاب پولیس نے جو کام کیا یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، سگنل دیتی ہیں. دس از میئرلی دا ٹپ آف آئس برگ، یہ محض ایک ٹپ آف آئس برگ ہوتا ہے کہ اسمال پارٹ آف بگ پرابلم. ہو نوز، کون جانتا ہے. ہاؤ مینی وومین کنٹینیو ٹو بی ہیلڈ اگینسٹ دیئر ول، کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو ان کی مرضی کے خلاف، خواہش کے خلاف قید کر کے رکھا گیا ہے. لیونگ ان مائزری، جو تکالیف میں ہیں. اینڈ ہیوملیشن، اور ذلت برداشت کر رہی ہیں. ود نو ہوپ آف ریسکیو، اور انہیں ریسکیو کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی. ایز اے رپورٹ ان دس پیپر ریسنٹلی انڈیکیٹڈ، جیسا کہ حال ہی میں اس پیپر کی ایک رپورٹ میں انڈیکیٹ کیا گیا ہے، جو لا انفورسمنٹ ایپیتھی ہے. ایپیتھی ہوتا ہے لیک آف کنسرن، جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا لیک آف کنسرن ہے. اس کو الزام دیا جا سکتا ہے اسپیشلی ایز وکٹمز آر آفن فرام دی لوور سوشو اکنامک اسٹریٹا، کیونکہ جو لوگ شکار ہوتے ہیں کڈنیپنگ کا، ایبڈکشن کا، ان کا تعلق لوور سوشو اکنامک اسٹیٹا سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو معیشی اور معاشرتی اسٹیٹس ہے ان لوگوں کا وہ لوور ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. ایون اف دے ڈین ٹو رجسٹر این ایف آئی آر، اگر وہ اسٹوپ کرتے ہیں، لوور ون سیلف کرتے ہیں ایف آئی آر رجسٹر کروانے میں. پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی آر رجسٹر کروانا بھی بہت جان جوکھوں کا کام ہے، آلدو کہ یہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے اور اس کو سب سے آسان مرحلہ ہونا چاہیے. دا پولیس اپیئرز ریلیکٹنٹ ٹو انویسٹیگیٹ دا ابڈکشنز، تو ایسا نظر آتا ہے کہ پولیس ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہے ان اغوا کاریوں کے کیسز کی تفتیش کرنے میں. این انسٹنٹ ٹینڈ ٹو ڈسمس سچ کیسز ایز elopements. elopements ہوتا ہے کہ اے میرج کنڈکٹیڈ ان سڈن اینڈ سیکریٹیو فیشن، کہ وہ شادیوں کے مد میں ان جو اغوا کاریاں ہیں ان کیسز کو ڈسمس کر دیتی ہے، اور وہ یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے یہ جو میرج ہے، elopement ہے، کیا یہ جینون بھی ہے اور کیا یہ پریٹیکس نہیں تھا عورتوں کو اٹریکٹ کرنے کا کسی سینسٹر، مینینسنگ، اومنیس، تھریٹنگ سچویشن میں. ہیومن ٹریفکنگ از اے ویری ریئل پرابلم، انسانی اسمگلنگ ایک حقیقی مسئلہ ہے. اینڈ وومن کین بی ٹریفکڈ فار سیکس، اور عورتوں کو اسمگل کیا جا سکتا ہے سیکس کے لیے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، جیسا کہ سرگودا پولیس کی کاوشوں نے، اینڈوورز نے حال ہی میں انکورڈ کیا ہے، ریویل کیا ہے. دیر از آلسو اے کرپشن، اور اسی طرح سے کرپشن بھی موجود ہے. کالن ہے، پریویس سینٹینس ایکسپلین ہوگا. اٹ از ویل ناؤن، بہت لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. مثال کے طور پہ جو پراسٹیٹیوشن ڈینز ہیں ان کو اپنا بزنس وہ نہیں چلا سکتے کاپس کی مدد کے بنا، جن کو باقاعدہ رقم ادا کی جاتی ہے. دیٹ سیڈ، یہ کہتے ہوئے، دیر از آلسو اے ڈیرتھ آف ریسورسز، ذرائع کی کمی ہے اور ٹریننگ کی بھی کمی ہے. انکلوڈنگ سینسٹائزیشن ٹورڈز دا مینی فارمز اینڈ ابڈکشن کین ٹیک، اور اس میں وہ سینسٹائزیشن بھی شامل ہے
جو کہ اغوا کاری میں شامل ہو سکتی ہے۔ گیون دا اسکیل آف ایشو، اس مسئلے کے اسکیل کو دیکھتے ہوئے اٹ وڈ میک سینس ٹو ہیو ڈپارٹمنٹ ود ان دا لا انفورسمنٹ، کہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اندر، ود پری پونڈرنس آف فیمیل کاپس، جہاں پہ پریولنس ہو، پری ڈامیننس برتری ہو، فیمیل کاپس جہاں پہ زیادہ ہوں جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہوں ایسے کیسز کو مسنگ وومن کے پرسیو کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے جس کا ٹائٹل ہے پوزیشن آن یوکرین۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم پاکستان کی پوزیشن کو اسٹڈی کریں گے یوکرین کے معاملے سے ریلیٹڈ۔ اٹ از ہارڈ ٹو جسٹیفائی رشیاز انویژن آف یوکرین، یہ مشکل ہے رشیا کے یوکرین کے اوپر حملے کی جسٹیفیکیشن دینا، وضاحت، ایکسپلینیشن دینا۔ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن، رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے پروڈیوس کی ہے لانگ لسٹ آف ریزن، بہت ساری وجوہات بتائی ہیں وائی ہی میڈ دا ڈیسیژن ٹو لانچ اے فل اسکیل اٹیک آن نیبرنگ کنٹری، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا کہ وہ پڑوسی ملک پہ فل اسکیل جنگ مسلط کر دیں۔ بٹ نن ہولڈز اپ ٹو اینی ریئل اسکروٹنی، لیکن کوئی بھی جو ریزن دیا گیا وہ آپریٹ نہیں کرتا، ایبل نہیں ہے کریٹیکل آبزرویشن یا ایگزامینیشن کے۔ ہی ہیز کیلکولیٹڈ، انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ جو گینز ہیں، بینیفٹس، فوائد ہیں ان کے ایکشنز کے اس جنگ کے، وہ آؤٹ وے کریں گے ان کاسٹ کو جو کہ رشیا کو بیئر کرنی پڑیں گی، یعنی کہ جو گینز ہیں، بینیفٹس ہیں، وہ آؤٹ وے کر رہے ہیں رسک کو، کاسٹ کو۔ ہسٹریز ورڈکٹ میں ٹیک اے وائل ٹو بی رینڈرڈ، تاریخ کا جو فیصلہ ہے اس کو آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن جو عالمی برادری ہے وہ پہلے ہی باہر آ چکی ہے۔ بائی این اوور ویلمنگ میجارٹی، ایک انارمس ہیوج میجارٹی سے جو اقوام ہیں پوری دنیا کے اندر، انہوں نے رشیا کے حملے کو کرٹیسائز کیا، تنقید کیا، اینڈ کالڈ فار ہاسٹیلٹیز ٹو سیز امیڈیٹلی، اور انہوں نے کہا کہ اس دشمنی کو فوراً سے ختم ہونا چاہیے۔ مسٹر پوٹن از ان لائکلی ٹو ہیڈ دیٹ کال، ایسا نظر نہیں آتا کہ مسٹر جو پوٹن ہے وہ ان کی کال کو سن رہے ہیں یا کوئی توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی فورسز یوکرین کے کیپٹل کائیو کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ایکسپرٹس ایگری، ماہرین کا یہ ماننا ہے دیٹ یوکرینین ملٹری، جو یوکرینین کی ملٹری فورس ہے، اگرچہ کہ وہ ویلینٹلی بہادری کرے، ڈٹرمینیشن کے ساتھ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، آخر کار ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا سامنا رشین آرمی سے ہے جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے اور ان سے سپیریئر بھی ہے۔ ان سچ اے کمبسٹیبل سینیریو، اس طرح کے انفلیبل سینیریو کے اندر پرائم منسٹر عمران خان کا ماسکو کی جانب وزٹ ریزڈ مینی آئی بروز ان دا ویسٹرن کیپٹل، اس نے مغربی کیپٹلز کے اندر شاک، سرپرائز اور فینس ایلیسٹ کیا ہے۔ مسٹر خان held a scheduled meeting with President Putin as Russian forces were intruding into Ukrainian territory۔ مسٹر خان نے شیڈیولڈ میٹنگ کی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ جب رشین فورسز یوکرینین خطے کے اوپر حملہ کر رہی تھی۔ دا ٹائمنگ اینڈ آپٹکس آف میٹنگ ور لیس دین پرفیکٹ ٹو سے دا لیسٹ، کم سے کم یہ کہنا کہ جو وقت تھا اور جو وجوہات آپٹکس تھی میٹنگ کی وہ پرفیکٹ نہیں تھی۔ پریئر ٹو ہز ڈپارچر فار ماسکو جانے سے پہلے پاکستان میں بھی آوازیں اٹھائی گئی اور بیرون ملک بھی جو کہ سجیسٹ کر رہی تھی مسٹر خان کو کہ وہ پوسٹ پون کر دیں، ڈیلے کر دیں اپنے وزٹ کو، بیکاز اٹ وڈ ہیو این ایڈورس امپیکٹ آن پاکستانز ریلیشن شپ ود دا یو ایس اینڈ ویسٹرن نیشن، کیونکہ اس کے برے اثرات ہوں گے پاکستان کے تعلقات کے اوپر امریکہ کے ساتھ اور مغربی اقوام کے ساتھ۔ ہاؤیور، تاہم فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو وزٹ تھا اس سے پہلے پراپر کنسلٹیشن کی گئی، بات کی گئی جو متعلقہ ایکسپرٹس تھے، ماہرین تھے اور سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ، اینڈ دا کنکلوژن واز دیٹ ٹرپ شوڈ پروسیڈ ایز پلانڈ، اور یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جو ٹرپ ہے اس کو اسی طرح سے پروسیڈ کیا جائے جس طرح سے پلان کیا گیا تھا۔ ٹو این ایکسٹینڈ دس از انڈرسٹینڈیبل، کچھ حد تک یہ قابل فہم ہے کیونکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ اس پہ پاکستان نے بہت ڈیپلی انویسٹ کیا ہے کافی سالوں سے، اور یہ جو سمٹ تھا یہ سمبلائز کرتا ہے ایک کروشیل، اہم، سگنیفیکینٹ اسکیلنگ اپ کو، یعنی کہ جو پاکستان کے تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ وہ انکریز ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، امپروو ہو رہے ہیں۔ رشیا از اے کی پلیئر ان دا ریجن، خطے میں رشیا ایک اہم پلیئر ہے اور پاکستان کے لیے نہ صرف سیاسی وجوہات کی وجہ سے اہم ہے بلکہ جو ہماری انرجی کی ضروریات ہیں اس کے لیے بھی رشیا ہمارے لیے اہم ہے۔ پاک سٹریم پروجیکٹ جو کہ بلڈ کرے گا گیس پائپ لائن کراچی سے لے کے قصور تک، یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے ان دو ممالک کے دوران اور فائنل سٹیجز آف سائننگ کے اندر ہے، یعنی کہ اب اس کو سائن کیا جانا باقی ہے۔
دیٹ سیڈ یہ کہتے ہوئے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا بریکٹڈ لمیٹڈ انکلوزڈ کہ پاکستان انکلوز ہو جائے رشین کیمپ کے اندر ایک ایسے وقت میں جبکہ عالمی سیاست ایک مرتبہ پھر سے ریورٹ کر رہی ہے، گو بیک کر رہی ہے بلاک پالیٹکس کی جانب۔ اٹ از ان پاکستان انٹرسٹ، یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، ٹو ریمین نیوٹرل، کہ یہ نیوٹرل رہے، اینڈ اسٹے اوے فرام گیٹنگ سکڈ انٹو گریٹ پاور رائیولری، اور جو بڑی طاقت کی دشمنی ہے اس کے اندر انوالو نہ ہو۔ دس از وائی اسلام آباد شوڈ ناٹ بیلنس مسٹر خان وزٹ بائی ٹیکنگ اے کلیئر پوزیشن، اس لیے اسلام آباد کو اب بیلنس کرنا ہوگا مسٹر خان کے وزٹ کو ایک واضح سٹانس لے کے، پوزیشن لے کے یوکرین کے اندر انویژن کے معاملے کے اوپر، اور ان کو کال کرنا ہوگا فوری طور پہ کہ رشین فورسز ایگزٹ کریں یوکرین سے۔ اٹ شوڈ اسٹیٹ کلیئرلی، پاکستان کو یہ واضح طور پہ بتانا ہوگا کہ یہ اس حملے کی مخالفت کرتے ہیں ایک آزاد ملک کے اوپر، کیونکہ یہی اصول ہے۔ اٹ کین ٹیک دا پوزیشن وداؤٹ ہیونگ ٹو سیبوٹاج اٹس ٹائز ود رشیا، اور پاکستان یہ پوزیشن لے سکتا ہے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کیے بنا۔ آفٹر آل، کیونکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھے جبکہ وہ واشنگٹن کی سپورٹ کو، اسرائیل کی سپورٹ کو کرٹیسائز کر رہا تھا، تنقید کر رہا تھا، اور فلسطینینز کی جو اپریشن تھی، پرسیکیوشن کی، اس معاملات کے اوپر۔ اٹ از ٹیسٹ فار پاکستان ڈپلومیسی، یہ پاکستان کی سفارتکاری کا امتحان ہے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ہائیسٹ ڈیفیسٹ، پاکستان کا جو موجودہ اکاؤنٹ کے پرابلمز ہیں، وائز ہیں، وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بیڈ سے ورس ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو کنٹری کا ریکارڈ ہائی منتھلی ڈیفیسٹ ہے جنوری کے مہینے میں 2.55 بلین ڈالر، یہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ڈیفیسٹ ایکسپینڈ ہوا ہے مینلی کیونکہ جو درآمدات ہوئی ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے جو ریمیٹنسیز ہیں ورکرز کی وہ کم ہوئی ہیں، اور جو ڈیٹ ہے، قرضہ ہے پیمنٹس کا، قرضوں کی ادائیگی ہے، وہ بھی انکریز ہو رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا یہ شوز کرتا ہے کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 9% انکریز ہوا، اور اسی طرح سے جو ریمیٹنسیز ہیں وہ تقریباً 15% ڈراپ ہوئی ہیں منتھ اوور منتھ ریشو کے اوپر۔ اسی طرح سے جو قرضوں کی ادائیگیاں ہیں وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں، اور اب یہ 4.07 بلین ڈالر ہو گئی ہیں، جو کہ پچھلے سال 1.66 بلین ڈالر تھی۔ تاہم بینک جو ہے وہ پریشان نظر نہیں آتا اس بڑھتے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے، کیونکہ جو جنوری کا ڈیفیسٹ ہے وہ کیونکہ ان کا کہنا ہے امپورٹس ان کائنڈ کی وجہ سے انکریز ہوا ہے، جس میں کووڈ ویکسینز شامل ہیں، اور اس کو فلی فائنانس کیا گیا ہے۔ اور بینک کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو امپورٹ ان کائنڈ نہ ہوتا اس میں شامل، تو یہ تقریباً 1.6 رہتا، اور یہ مچ لوور ہوتا دسمبر کے ڈیفیسٹ سے، جو کہ 1.93 بلین ڈالر تھا۔ اسی طرح سے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے ریلیٹیو ٹو جی ڈی پی، یہ تقریباً 4% رہے گا، یہ بینک کا کہنا ہے، جبکہ جو معیشی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ریشو انکریز ہو کے 4.25% ہو جائے گی۔ تو کیا اس کا ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ لیکن جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم رسک ہیں ایکسٹرنل سیکٹر سٹیبلٹی کے اوپر، وہ ابھی بھی موجود ہیں، کیونکہ اگر ہم آئل پرائس والیٹیلٹی کو دیکھیں، یعنی کہ رشین نے انویڈ کیا یوکرین کو، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اور پوری دنیا کو آئل کی بڑھتی ہوئی پرائسز کی وجہ سے خطرہ ہے، اور پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے ہم جانتے ہیں وہ فریجائل ہے، ڈیلیکیٹ ہے، نازک ہے بلز اینڈ ڈیٹس کی مد میں۔ دا شیئر آف پیٹرولیم پروڈکٹس ان امپورٹس، جو امپورٹ بل ہیں اس میں پیٹرولیم پروڈکٹس تقریباً 25% بنتی ہیں، اور یہ انکریز ہوگا کیونکہ جو گلوبل پرائسز ہیں وہ ایلیویٹڈ ہی ہے، انکریزڈ ہے پچھلے کئی مہینوں سے اور ہفتوں سے۔ رننگ اے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شوڈ ناٹ بی کاز آف فار وری پرسی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان اٹ سیلف یہ مسئلے پریشانی کا باعث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو فارن کیپٹل فلوز ہیں اکانومی کے اندر اگر وہ برسک ہوں گے اور وہ امپورٹس کو سپورٹ کریں گے تو یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فارن انفلوز ہیں وہ بہت تیزی سے خشک ہو رہے ہیں، ایکسپورٹس اور جو ایف ڈی آئی ہے وہ انیبل ہے بڑھتی ہوئی امپورٹ بل کو سپورٹ کرنے سے، کیونکہ گلوبل کاموڈٹی مارکیٹس میں پرائسز انکریز ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے گڈس کا اور سروسز کا، وہ بھی تقریباً بڑھ کے 27.35 بلین ڈالر ہو گیا ہے پچھلے 7 مہینوں کے دوران، اور جو کرنٹ فسکل ہے وہ 14.81 بلین ڈالر ہے اسی پیریڈ کے دوران۔ اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ حکومت کو دائیں سے بائیں سے سینٹر سے فنانس کرنا پڑے گا اپنے امپورٹ بل کو،
اور جو قرضوں کی ادائیگیاں ہیں باوجود اس کے کہ سگنیفیکنٹ گروتھ ہے ہوم ریمیٹنسز کے پچھلے 3 سالوں میں، وہ پھر بھی برقرار رہے گی۔ اور جو گروئنگ پریشر ہے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر، اس نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کو مانے تاکہ جو پروگرام رک چکا تھا، سٹال تھا، اس کو دوبارہ سے بحال کیا جا سکے، اور ان کو انٹرسٹ ریٹ یعنی کہ شرح سود کو بھی انکریز کرنا پڑا تاکہ ہوم کرنسی کو ریز کیا جا سکے۔ مزید اگر کمزوریاں دیکھنے میں آتی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں، یہ فورس کر سکتی ہیں بینک کو کہ یہ مزید بوسٹ کرے ریٹس کو، جو کہ بری طرح سے معیشت کی سرگرمیوں کو افیکٹ کریں گے۔ جب بھی ایکسٹرنل سیکٹرز انڈر پریشر آتا ہے تو حکام ایک پیس میل ایمرجنسی میئرز لاتے ہیں، یعنی کہ وقتی اقدامات کرتے ہیں اور امپورٹ کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کے جو اقدامات ہیں یہ وقتی طور پہ تو کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیوریبل لانگ ٹرم نہیں حل نہیں ہے مسئلے کا۔ جب تک اسٹرکچرل ریفارمز، اصطلاحاتی ریفارمز نہیں لائی جاتی، تب تک جو امپلیمنٹیشن ہے بوسٹ کرنے کے ایکسپورٹس کو اور پرسیو کرنے کے ایف ڈی آئی کو، تب تک ہم پیریاڈیکلی لانگ پیریڈز آف بسٹ اینڈ بوم دیکھتے رہیں گے، یعنی کہ عروج و زوال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اپنی معیشت کے اندر، یعنی کہ ایک بار تو یہ اوپر جائے گی، پھر نیچے آ جائے گی، پھر اوپر جائے گی، پھر نیچے آ جائے گی۔ تو یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، جس میں ہم نے ہائیسٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں پڑھا جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، سب سے زیادہ ہائیسٹ $2.55 بلین ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرا ایڈیٹوریل ہمارا پولیٹکس سے ریلیٹڈ تھا، گلوبل پولیٹکس سے، جس میں ہم نے پاکستان کی یوکرین کے معاملے کے اوپر پوزیشن کو اسٹڈی کیا۔ اور فرسٹ ایڈیٹوریل ہمارا وومن ریلیشنز، وومن کے جو ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ تھا، وومن ابڈکشن کیسز، وومن ویل بینگ سے ریلیٹڈ تھا۔ امید ہے آج کے ایڈیٹوریل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔